اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ یہ آخری آیت تھی جس کی پرسوں تفسیر ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں ایک طبقے کا عقیدہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نہیں اتریں گے۔ حالانکہ یہ عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کیا تو لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا۔ وقت کے بادشاہ کو بھی انہوں نے بدظن کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملحد ہے، لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت کے نبی کے بارے میں لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ پھر پورا ماحول ہموار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش ہوئی۔ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، پور کر دی جائے، آگے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے تھے۔ ان 5 وعدوں کا تذکرہ تیسرے پارے میں گزر چکا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی مکر اور خفیہ تدبیر کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ دیکھو، مکر کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف یا کوئی خفیہ ایسی تدبیر کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچے، اور کبھی خفیہ تدبیر فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھا مقصد ہے تو وہ تدبیر جائز ہے، اور اگر مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ تدبیر جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص اپنے کھیت میں گنا بو رہا ہے، وہ گنا مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اس کی شکر بھی بنتی ہے، شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، کس کو دینا مقصد ہے؟ اگر وہ شراب کی دکان والوں کو گنا بیچ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ کہ شراب عام ہوتی جائے تو اس کے لیے کام کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ بھئی اچھے کاموں میں اس کا استعمال ہو، اور فیکٹری میں جاتی بھی ہے، مارکیٹ میں جاتی بھی ہے، پھر اس کے بعد اکثر لوگ اس کا اچھا استعمال کر دیں گے اور کچھ لوگ اس کی شراب بناتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار یہ نہیں ہے، وہ کام غلط کاموں میں استعمال کرنے والا ہوگا۔ جیسے گیہوں میں زہریلی دوائی ڈالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ گیہوں خراب نہ ہو، اور اسی زہریلی دواؤں کا لوگ خودکشی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دکان پر سے کوئی شخص ایسی دوا لے گیا اور یہ کہہ کر لے گیا کہ مجھے گیہوں میں ڈالنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے انسان نے دی ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے، مگر اس نے اگر اس کا مس یوز کیا تو دکان والا اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ خود استعمال کرنے والا اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اس کا گڑ تیار ہوتا ہے یا انگور تیار ہوتی ہے، انگور کی شرابیں بنتی ہے، تو جن کے انگور کے باغات ہیں اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، بلکہ مقصد نیت دیکھا جائے گا کہ اس کی بوائی کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو تدبیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ یہ بری تدبیر یہودی کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اچھی تدبیر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہترین تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی تدبیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ماحول ہموار کیا، سب کو بدظن کر دیا، اور آگے ان کی پلاننگ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر 5 وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، ہم آپ کو پورا اٹھا لیں گے، یعنی آپ کو طبعی موت دیں گے۔ یہ وعدے میں ایک طرح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کو جو موت آئے گی وہ آپ کی طبعی موت آئے گی، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ دشمنوں سے حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، چاہے کوششیں کتنی بھی کرتے رہے، لیکن دشمنوں سے قتل سے حفاظت ہوگی۔
نقصان پہنچنے سے حفاظت کا وعدہ نہیں تھا. اس لیے غزوہ احد میں آپ کو دندان مبارک بھی شہید ہوئے, خون بھی لگی, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون جاری ہوا. طائف کے موقع پر پتھر برسائے گئے تو آپ کو زخم لگے. اللہ نے دشمنوں سے حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہے قتل سے حفاظت ہوگی, یعنی آپ کو مار نہیں سکیں گے. یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, دوسرا وعدہ یہ کیا. ظاہر سی بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تسلی دی گئی کہ مجھے طبعی موت آئے گی, تو ابھی یہ جو میرے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہیں یہودی, اس وقت میرا کیا ہوگا, میں کہاں جاؤں گا؟ 3000 کی تعداد میں مجھے قتل کرنے کے لیے کمرے کے اندر گھیر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, آپ کو میں اپنی طرف اٹھاؤں گا, یعنی آپ کو سیدھا آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. اب یہ کون سے آسمان پر ہے؟ قرآن نے جب اس کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک صاحب آ کر پوچھنے لگے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے تو کیا کھا رہے ہیں؟ بھئی آپ کے گھر کا پڑوسی بھوکا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیا کھا رہے ہیں, اس کی فکر ہے. تو یہ بیجا سوالوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے تیسرا وعدہ کیا, وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافر اور یہودیوں نے آپ پر جو الزامات لگائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام سب سے بڑا یہ لگایا تھا کہ حضرت مریم کے پیٹ سے نعوذ باللہ یہ پیدا ہوئے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حالانکہ یہ اللہ کی قدرت تھی, تو اللہ نے اس کا جواب سورہ آل عمران میں دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر یہ بات تم کو تعجب کی لگ رہی تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہم نے پیدا کیے, اس میں تم کو سب سے زیادہ تعجب ہونا چاہیے. اور یہ الزام ہم آپ کو بری کریں گے. کیسے بری کیا؟ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا, اور قرآن میں وضاحت کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچانا اللہ کی قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچانا کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرے تو جل کر راکھ ہو جائے, بیچوں بیچ آگ کو گلستہ اور باغ بنا دینا, یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ الزام ہم رفع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نے رفع کیا آخری کتاب یعنی قرآن کو اتار کر. پھر فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور آپ کو ماننے والے ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس وقت دنیا میں دو طبقے ہیں, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. عیسائی تو آخری نبی کو مانتے نہیں ہیں, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں. اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں, ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کا بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ دو طبقے ہمیشہ دنیا پر ان میں سے کوئی ایک حکومت کرے گا. انسانی تاریخ پر آپ غور کریں, یا تو عیسائیوں کی حکومت رہی ہے یا مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. لیکن آج کا دور دیکھتے ہوئے سوال ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو یہودی ہے, یہ یہودی جو اسرائیل قائم ہوا ہے, اس میں سارے یہودی اس سے اتفاق نہیں رکھتے. جیسے ہمارے ہندوستان میں ہندو گروپ ہے, ان میں ایک RSS کا گروپ ہے جو سب کا سرگنا ہے, وہ سب پر حاوی ہے, حالانکہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو اسی طریقے سے یہودیوں میں صہیونی یہود کہا جاتا ہے, جن کو زائنسٹ کہا جاتا ہے. یہ صہیون اردو لفظ ہے, عربی بھی اس کو, عربی میں وہاں اسرائیل کی جہاں ابھی حکومت قائم ہے وہاں ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ پر کچھ تبرکات ہیں جس کی وجہ سے ان کی دلی عقیدت ہے. اس صہیون کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں, اس کی وجہ سے ان یہودیوں کے گروپ کو صہیونی کہا جاتا ہے. یہ سب پر حاوی ہے, حالانکہ ان کے ظلم سے خود یہودی اتفاق نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تل ابیب کے اندر خود نیتن یاہو کے خلاف 5 لاکھ یہودی برسرے پیکار ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے. تو یہ یہودی آج مطلب پوری دنیا پر کنٹرول کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, چاہے وہ مسلمان ہو کہ نصارہ عیسائی ہو, یہ دونوں حکمراں رہیں گے. یہودیوں کو کبھی حکومت حاصل نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برعکس ہیں, جبکہ قرآن کی کوئی پیشن گوئی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے. اگر امریکہ, یورپ
ان کی پشت پناہی چھوڑ دے، ان کے اندر اتنی بزدلی ہے کہ ایک دن ان کی حکومت کا قیام نہ ہو، تو یہ تو دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں. اور یورپ میں بھی اکثریت عیسائیوں کی ہے. یہ تو اپنے کچھ مفادات کے پیش نظر دونوں اتفاق رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آج قابض ہے. اور وہ بھی حکومت ان کی قرب قیامت میں چند سالوں تک رہے گی، اور اس کی بھی پیشن گوئی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. تو ابھی کے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کی پیشن گوئی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دی ہے، تو ان پیشن گوئی کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور ان کی حکومت زیادہ سالوں تک ٹکنے والی نہیں ہے، یہ قیامت کے آثار میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو 5 وعدے فرمائے تھے، ان 5 وعدوں میں سے 4 وعدے پورے ہو چکے ہیں، اور پھر 5واں وعدہ فرمایا ثم الی مرجعکم. آج جتنے تمہارے مخالفین ہیں، ایک دن میری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، اور میں ان کے درمیان اور تمہارے درمیان اختلاف کا فیصلہ کل قیامت کے دن کر لوں گا. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مگر نبی بن کر نہیں اتریں گے، اس نبی کے ایک امتی بن کر کے اتریں گے. دجال کو بھی قتل کریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور عیسائیوں کی صلیب کو بھی توڑ دیں گے. یہ صلیب ان کا سمبول ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سولی کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. اور ایک کام اس امت کے ایک حکم کے اندر یہ ہوگا کہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے. جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے وہاں اگر کچھ غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو رہنے کی پرمیشن ہوتی ہے، مگر ماہانہ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اپنے ملک کے اندر رہنے کا، اور ہر طرح کی ان کی ضروریات اور سہولتیں دینے کا کچھ ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس ختم کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ جزیہ شریعت کا ایک حکم ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی ختم کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی ہی ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ شریعت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کو ختم کریں گے تو شریعت کے حکم کی تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہ تو نبی نہیں ہوں گے، اس حکم کو کیسے بدلیں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضور نے اپنے زمانے میں بتایا ہے کہ آ کر کے وہ ٹیکس ختم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا، حضور نے فرمایا یہ ٹیکس کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک یہ حکم میری شریعت میں باقی رہے گا، پھر اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو کس کے حکم سے ختم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ختم ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ختم نہیں ہوا. یہ آج ان چیزوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں کو بدعقیدگی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں میں امام مہدی ہوں، اور ہمارے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی گرفت میں آ چکے ہیں. وہ اب تو جادو کے ذریعے لوگوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں کہ خود ذہن میں ایک بات بٹھا دیتے ہیں، کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے نوجوان ان کے چال میں آ جاتے ہیں اور نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو پھر کتنا بھی دھمکایا جائے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے قرآن میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کو یاد رکھنا اور بار بار قرآن کی تلاوت کرنا اس زمانے میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ پوری امت مسلمہ کی بدعقیدگی سے حفاظت فرمائے.